ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پر بنایا۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ اس میں ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کریں گے۔ یہاں اسلامی قوانین سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اور قرآن کس طرح کی قانون سازی کرتا ہے، اسے ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن جلدی ہمیں وہ سٹینڈ چھوڑنا پڑا۔ وجہ کیا تھی یہ پھر کبھی، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ قانون سازی انتہائی سنجیدہ، انتہائی پیچیدہ اور انتہائی لطیف انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے۔ اسمبلی میں بننے والے آئین پر بھی جیسے تیسے ہی عمل ہوتا رہا۔ چلو وقتی طور پر وہی آئین صحیح، مگر اس کی رسپیکٹ یعنی قدر کبھی بھی ہمارے دلوں میں نہ جم سکی۔ وجہ آئین اپنے پرچار اور نفاذ سے اثر لیتا ہے، مگر جب جمعے کے خطبوں اور پڑھنے سننے والی باتوں میں تکرار سے یہ دہرایا جاتا رہے کہ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، تو لوگوں، آنے والی نسلوں اور انہی لوگوں میں سے اٹھ کر اقتدار تک جانے والوں کے دلوں میں جتنی قدر پیدا ہو سکتی تھی وہ رہی۔ لیکن اگر قانون سازی اتنا ہی بچوں کا کھیل ہے تو ہم خود کر لیتے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی طبقے میں ابھی تک یہ پوری طرح کلیئر نہیں ہے کہ اسلام میں گورننس کا آیا کوئی سسٹم بھی موجود ہے، یعنی قرآن کوئی نظام حکومت اپنی پوری شکل میں دیتا ہے، وہ پھر کسی ویڈیو میں۔ قرآن ایک اسلامک اسٹیٹ اور اپنے مومنین سٹیزن کی کمیونیکیشن، یعنی کسی بات یا معلومات کو پاس آن کرنے، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص تک کوئی بات یا معلومات آگے پہنچانے کے لیے کیا قانون سازی کرتا ہے، اسے ہم نے اپنی پچھلی چند ویڈیوز میں دیکھا۔ یہ کمیونیکیشن کسی بھی انداز میں ہو، چاہے بول کر، لکھ کر، اشارے سے یا کوئی بھی اور میڈیم یوز کرتے ہوئے، اس کے لیے لا یعنی قانون یہی رہے گا۔ یہی ہمارا قانون ہے۔ ہمارا موجودہ آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ فی الحال اس ویڈیو میں ہم قرآن کی اس قانون سازی سے حکومتی سطح پر کی گئی ہماری روگردانی اور اس کے ریئیکشن یعنی رد عمل کا ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن ہمارا آئین ہے۔ یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، یعنی جھوٹ، مبالغے، تحریف یا ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سچی اور درست بات۔ پر قرآن کو آئین کرنے اور فرقان کو معیار طے کرنے والی اتھارٹی بنانے کے بجائے ہم نے ذاتی اور قومی زندگی کے لیے اس سے ہٹ کر کچھ اپنا طے کیا۔ ہم نے وہ قبول کیا جس سے لوگوں کو جھوٹ بولنے کا لائسنس مل گیا۔ لیکن جب کوئی قوم جھوٹ کو حلال کرتی ہے تو دھوکہ پھر ایک بیماری کی طرح پھیل جاتا ہے۔ یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ ہم نے قبول کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ضرورت یعنی خاص حالات یا نازک حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، یا ان جگہوں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی پر مبنی زندگی گزاری۔ پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں یہ دعویٰ دھوکہ دینے کا کھلا لائسنس بن گیا، گھر میں، دفتروں میں، سیاست میں، حتیٰ کہ قومی سلامتی کے معاملات میں۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک مذہبی شخصیت نے کہا تھا کہ بعض دفعہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، واجب بن جاتا ہے، اور پھر جب جھوٹ ایک دفعہ جائز نہیں واجب ہو گیا تو اس کے بعد اس ملک سے نازک حالات، خاص حالات یا بوقت ضرورت جھوٹ کبھی ختم نہ ہو سکا، اور پھر بوجہ مجبوری جھوٹ کا دائرہ پھیلتے پھیلتے اتنا ترقی کر گیا کہ افسران نے قوم کی امانتیں بھیج دیں۔ ایک وقت آیا کہ ریاست کے دفاع کو آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ ہم نے ریاست کا ایکسکلوسیو رائٹ یعنی خاص الخاص استحقاق یعنی مسلح طاقت رکھنا اور اس کا استعمال مدارس کو لیز پر دے دیا۔ طالبان بنے، انہیں تربیت اور اسلحہ دیا گیا اور وہ لٹریچر ایجاد کیا گیا جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہر سطح پر بوجہ مجبوری جھوٹ بولا گیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور کسی اور کے لیے ان کا استعمال کیا گیا۔ ایک وقت بعد وہ سب جتھے واپس پلٹے اور تباہی پھیلا دی۔ فرقہ وارانہ خون ریزی اور قتل و غارت انتہا کو پہنچی۔ کئی سالوں بعد اقرار کیا کہ ہم نے کیا اور غلط کیا۔ اس جھوٹ کے لائسنس کا استعمال کرتے ہوئے پاسپورٹ غیر پاکستانیوں،
خاص طور پر افغانوں بشمول مجرموں کے حوالے کیے گئے۔ انہوں نے تباہی پھیلائی، انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا، انہوں نے افغانستان میں زندگیاں برباد کیں۔ انہی میں سے اکثریت نے دنیا میں دھوکے، فراڈ، قتل، سمگلنگ جیسے انسانیت سوز کام کیے۔ ساتھ ہمارے لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ جتھوں کی اور بھی قسموں نے یہاں جنم لیا اور خوب پھلی پھولی۔ ہمارا جھوٹ دوسروں کے ہاتھوں میں ہتھیار بن گیا۔ ان دستاویزات کے ساتھ پاکستان کے جڑے نام نے دنیا میں پاکستان کے ایک نیک نام ملک کی حیثیت سے نیک نامی کو اس طرح آگ لگائی کہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا دوسروں کو امداد دینے اور ان کے اداروں کو بنانے والے ملک پر دھڑا دھڑ سفری اور دوسری پابندیاں لگیں اور وہ مالی اور اخلاقی طور پر زمیں بوس ہو گیا۔ جھوٹ ہماری گٹی میں شامل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں قانون سے روگردانی کا ریئیکشن یعنی رد عمل مختلف ہولناک شکلوں میں ظہور پذیر ہوا۔ ٹی ٹی پی کی صورت مسلح جتھوں کو افغانستان اور دوسرے دشمن اب ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجیوں، سویلینز اور پولیس کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس مہلک کینسر سے اس ملک کو بچانے کے لیے ہر روز انہیں پانی کی طرح خون بہانا پڑتا ہے۔ ان جتھوں کا دعویٰ ہے کہ اسلامی نظام قائم کرنا ہے، تو کیا افغانستان میں اسلامی نظام قائم ہو چکا؟ یعنی کیا زمین پر صرف بیٹھ کر قہوہ پینے کا نام اسلامی نظام ہے، یا اسلامی نظام ایک پورے سسٹم کا نام ہے؟ اس سسٹم کا تو انہیں بنانے اور سپورٹ کرنے والوں کو نہیں پتہ، یہ اس کے ایکسپرٹس کیسے بن گئے۔ یاد رکھیں، بندوق کے زور پر کسی ملک کی باغ ڈور ہاتھ میں لے لینے اور بتے وصول کرنے اور اپنے اوپر دین کے جانکار ہونے کا ٹیگ لگانے سے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، جس میں یہ سسٹم موجود ہے۔ سچائی کی یہ خیانت یہی نہیں رکی۔ کاروبار میں جھوٹ نے منصفانہ لین دین کی جگہ لے لی۔ سیاست میں جھوٹے وعدے معمول بن گئے۔ عدالت میں رشوت اور جھوٹی گواہیوں نے انصاف کو کچل دیا۔ تعلیم میں فرقہ وارانہ اسباق نے قرآن کی ہدایت کی جگہ لے لی۔ حکمرانی میں قومی سلامتی کی قیمت پر ذاتی فائدے اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کے حکام نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھیں، اس ملک سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ خلوص سے اس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہر قدم ہی الٹا پڑا۔ وجہ قانون وہی تھا، ریئیکشن میں بھی اتنی ہی شدت آتی چلی گئی۔ قرآن ہمیں ہر روز ہر لمحے متنبہ کرتا ہے کہ ہر قانون سے روگردانی کا ایک ریئیکشن ہے، اور سچائی تو بڑا بیسک قانون ہے۔ جب سچائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو فساد اور افراتفری اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی، بدعنوانی، غربت، ناانصافی، فرقہ وارانہ قتل و غارت اور اندر اور باہر سے دشمنوں کا یہ عروج مینلی اسی قانون کو وائلیٹ کرنے یعنی اسے پامال کرنے کا رد عمل ہے۔ ہمارا آئین تو ہمیشہ سے ہمیں اس کی الٹ ڈائریکشن میں ہی ہدایات دے رہا تھا۔ جھوٹ کے پیدا کردہ یہ افریت ہمیں کھاتے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں بہت بڑی تعداد اچھے لوگوں کی ہے۔ ہمارے اداروں میں اچھے لوگ موجود ہیں، پولیس، فوج، پارلیمنٹ میں بیٹھے بہت سے لوگ اور عام عوام میں سے سوچنے سمجھنے والے لوگ۔ وہ غلطی کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ وہ لگی آگ کو دیکھتے ہیں، پر وہ دن رات دوڑ کر اسے اوپر سے پانی ڈال کر بجھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پہلی فرصت میں کرنے والا کام توبہ ہے، سچی توبہ، تسبیح والی توبہ نہیں، ایکشن والی توبہ۔ دو کام کر دیں، اس قانون کا قانون کی طرح نفاذ کرنا اور شروعات اداروں سے، اور اس کی وائلیشن کرتا پانے والوں کے خلاف قانون ہی کے تھرو سخت ترین ایکشن، اور دوسرا جہاں سے بھڑکتی آگ کو فیول مل رہا ہے ان والز کو بند کر دیں، ان میں کی گئی انجینئرنگ کو ریورس کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس عوام اور ہمارے اداروں میں بیٹھے مسلم یعنی فرض شناسی سے اپنے رب کے لیے ڈیوٹی انجام دیتے مومنین یہ کر سکتے ہیں۔
عام عوام اور خاص کر صاحب حیثیت لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ کے نام پر اور اس کی خوشی کے لیے اپنے پیسوں کو بہت سوچ سمجھ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کے پیسوں سے آپ ہی کی فورسز اور بہن بھائیوں کو مارنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا سامان کیا جا رہا ہو، اور یہی پیسہ رحمت بننے کے بجائے کل آپ کے لیے زحمت بن جائے۔ ان اقدامات کے آؤٹ پٹ یعنی نکلنے والے رزلٹ کی گارنٹی ایک وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے یعنی دی گئی کمٹمنٹ کے خلاف نہیں کرتا۔ اپنے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔